مرحبا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جن کے حسب نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ وہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، اور مشقتوں کو دور کرنے میں سب سے اہم عذاب الہی کی مشقت کو دور کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں بلائیاں پہنچانے پر حریص، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر ایک قرات میں انفسکم کی فا پر زبر ہے، اس کا معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل ہیں۔ نمبر 2، سید عالم، یہاں سید عالم سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی میلاد مبارک کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ محفل میلاد کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 3، آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تکریم ہے۔ آپ دنیا میں بھی رؤوف الرحیم ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔
فرمایا کہ پھر اگر کفار و منافقین اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب تم فرما دو کہ مجھے اللہ تعالی کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وظیفہ حدیث پاک میں ہے جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ رخسار کا
اللہ علیہ وسلم. نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. زمانہ پلٹا ہے رتبے بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی. زمانہ پلٹا زمانہ پلٹا رتبے بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی. تمام جنگل ہرے ہرے جل جل ہرے چمن لہلا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سلوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا ہے. شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب جیس پا رہے ہیں. زمانے بھر کر زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا نام اسی کا گانا. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا نام اسی کا گانا. نعمت جن جن نعمت جن دکھا رہے ہیں انہیں کے غم کی گا رہے ہیں. تو نعمت جن جن دکھا رہے ہیں انہیں کے غم کی گا رہے ہیں. تبارک اللہ حکومت نے کی زمین تو کیا شے ہے سوا پر. تبارک اللہ حکومت نے کی زمین
اکیلا سالک اکیلا سالک ہے سب مخالف ہوں میں دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہے سب مخالف ہوں میں دنیا ستا رہے ہیں نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے جان آ رہے ہیں جھلک سے جن کی ملک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت حضور کی بارگاہ میں کیا نظر کرتے ہیں؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر، مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے، بے پناہ کرم ہے کہ اس رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کرے کہ اس کی برکتیں بھی ہم صحیح معنوں میں اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں۔ جو میلاد کا حق ہے اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ اور کیوں نہ ہم یہ درود پاک کی کثرت کریں، کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کریں، کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، ہم کیوں نہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گن گائیں، ہم کیوں نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن منائیں، کیوں نہ منائیں کہ اللہ پاک نے وہ محبوب عطا فرمائے، وہ پیارے محبوب عطا فرمائے جو تمام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد بزرگ ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ، کسی کی عزت، کسی کا شرف سب سے اگر بلند ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے کس انداز میں، کس مبارک انداز میں بیان فرمایا کہ یہ دیگر انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام حضور سے پہلے مبعوث فرمائے، جنہیں بھیجا، انہیں اللہ پاک نے مخصوص قوموں کی طرف بھیجا، یعنی مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا، مخصوص برادری کی طرف بھیجا، مخصوص افراد کی طرف اللہ پاک نے بھیجا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اسی طرح مزید علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ انبیاء سابقین، حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں، سب خاص قوم کی طرف رسول بن کر آئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیا پتہ چلا؟ خاص لوگوں کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی کی برادری سے، انہی کی اپنی برادری کے پاس ہی رسول بن کر تشریف لے کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، سبحان اللہ، ترجمہ کنز الایمان، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یوں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ انبیاء خاص لوگوں کی طرف آئے، اپنی برادری کی طرف آئے، لیکن جب ہمارے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا گیا، حضور کن کی طرف آئے، حضور کن کے ملجا و ماوا بن کر آئے، حضور بے کسوں کے کس بن کر آئے، بے سہاروں کے سہارا بن کر آئے، وہ احمد مجتبی بن کر آئے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر کن لوگوں کی طرف آئے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر اللہ اپنے محبوب کی شان یوں بیان فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ترجمہ کنز الایمان، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سلانے والا ہے۔ حضور سارے جہان کے لیے رسول بن کر آئے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ، میرے آقا خود فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، میں تمام مخلوق ہی کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتا چلا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص لوگوں کی طرف نہیں آئے ہیں، خاص برادری کی طرف نہیں آئے، بلکہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے۔ ایسے ہی ایک اور بات سنیے، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کیا شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ
جس وقت میں جو دور ہے، جیسا تقاضا ہے، ویسا ہی اللہ پاک نے انبیاء کرام کو معجزہ دیا، اور وہ ایسا کمال کا معجزہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مقابلہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہیں مختلف معجزات سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ 2 نشانیاں ہیں، ایک عصا کا معجزہ دیا، لاٹھی کا معجزہ دیا، آپ پھینکتے ہیں ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور دوسرا ید بیضاء کا معجزہ ہے، آپ اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالتے ہیں، سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ترجمہ کنز ایمان، اور صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کسی کو کم کسی کو زیادہ یوں معجزات عطا فرمائے، یعنی کسی کو 2 ہیں، کسی کو 5 ہیں، کسی کو 10 ہیں، اتنے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن اب محبوب کی باری ہے نا، اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر 12 ربیع الاول کو سبحان اللہ اس زمین پر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، اور بے کسوں کا کس بنا کر بھیجا، بے سہاروں کا سہارا بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے، اللہ پاک نے کن کن معجزات سے نوازا۔ خود اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، یعنی اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور سر تا پا معجزہ ہیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک معجزہ ہیں، حضور کی پیشانی معجزہ ہے، حضور کی بینی اتھر معجزہ ہے، حضور کے دندان معجزہ، حضور کے لب معجزہ، حضور کا دہن مبارک معجزہ، حضور کی ریش معجزہ، حضور کے کان مبارک معجزہ، حضور کی سماعت معجزہ، حضور کے ہاتھ معجزہ، ہاتھوں کی طاقت معجزہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ معجزہ، حضور کے قدم معجزہ، بلکہ میں عرض کروں میرے آقا کا پسینہ بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب کی تو بوند ہے تو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور فیضان مدینہ میں جتنے عاشقان رسول موجود ہیں، سب جھوم جھوم کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے جائیں. یہ اللہ کا قرآن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے. اللہ نے کتنی شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ اللہ کا فضل ہم پر ہے، یہ اللہ کا کرم ہم پر ہے، یہ اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں ہوتا یوں ہے، ایک بزرگ ہیں علامہ عزیز الدین عبدالسلام رحمت اللہ علیہ اور دیگر اور بھی علماء کرام بڑی پیاری ایک بات فرماتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. فرمایا کہ جب بادشاہ اپنے تمام امراء کے نام لے، تمام امراء کے جو خاص لوگ ہیں، وزراء ہیں، امراء ہیں، ان کے نام لے اور ان میں سے کسی ایک شخص کو جو مقرب ہو یوں ندا کرے، اے مقرب، اے حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو آپ بتائیں کیا اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے القاب ذکر کیے جا رہے ہیں؟ یہ تمام امراء سے بڑھ کر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے. جبھی تو جو بادشاہ ہے اس کا نام نہیں لے رہا بلکہ اس کے القابات کو ذکر کر رہا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل. اب آئیں اپنے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں. دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کو کس پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی اعزاز کہ اللہ نبیوں کے نام لے لے کر ان سے خطاب فرماتا ہے. اللہ پاک کہیں آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ترجمہ کنز الایمان، اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا نام لیا. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سلام کے ساتھ. نوح علیہ السلام کا بھی اللہ پاک نے نام لیا. اسی طرح اللہ پاک مزید انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما رہا. اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. ایسے ہی جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یا کے سیغے کے ساتھ خطاب فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں رب سارے جہان کا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کا یوں خطاب فرماتا ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا نام لے لے کر. داؤد علیہ السلام کا نام لیا، زکریا علیہ السلام کا نام لیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام لیا. اب جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے کس پیارے انداز میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا. اللہ پاک نے کس انداز میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. اللہ پاک نے نام نہیں لیا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ پاک نبی علیہ السلام کے لقب کے ساتھ ذکر فرما رہا. کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کہیں میرا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کہیں میرا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. کہیں میرا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہیں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. آپ دیکھتے چلے جائیں مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس پیارے انداز میں خطاب فرما رہا. کہیں نبی کہہ کر پکارا، کہیں رسول کہہ کر یاد فرمایا، کہیں میرے رب تعالی نے یا ایھا المزمل کہہ کے اپنے محبوب کو یاد فرمایا، کہیں مدثر کہہ کے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے محبوب وہ محبوب ہیں جو سب نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا
ہمارا نبی سب سے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا مرحبا مرحبا بولو مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، گنج چٹکے پھول مہکے شاخ گل پہ مرغ چہکے، گنج چٹکے پھول مہکے شاخ گل پہ مرغ چہکے، روتا ہے شیطان یہ کہہ کے، روتا ہے شیطان یہ کہہ کے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، بدلیاں رحمت کی چھائیں گولیاں رحمت کی لائیں، بدلیاں رحمت کی چھائیں گولیاں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی بائیں، اب مرادیں دل کی بائیں، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر
خود لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیانے خود لگے کلمہ سنانے ہر زبان پر ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم بولو مرحبا آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم بولو مرحبا ہونے والی وہ سحر ہے جو سحر عشق قمر ہے ہونے والی وہ سحر ہے ہونے والی وہ سحر ہے جو سحر عشق قمر ہے مقدم خیر البشر ہے مقدم خیر البشر ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم بولو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب دوبر اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب دوبر چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم بولو مرحبا پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے مدنی چینل کے ناظرین